شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکالے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ 2 شخص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا۔ ان دونوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور تینوں نے وہ 8 روٹیاں مل کر کھا لیں۔ تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کو دیے اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کھانا کھایا ہے اس کی یہ قیمت ہے، تم اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے شخص نے کہا، میں 5 درہم لوں گا کہ میری روٹیاں 5 تھیں اور تم 3 درہم لوگے کہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں، رقم آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے مشورہ دیتے ہوئے 3 روٹی والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں۔ وہ کہنے لگا، میں صرف انصاف والی بات کو قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا، انصاف یہی ہے کہ تم 1 درہم لو اور تمہارا ساتھی 7 درہم لے۔ اس نے حیرت سے کہا، میرے ساتھی نے مجھے 3 درہم دینے چاہے لیکن میں راضی نہیں ہوا۔ آپ نے یہی مشورہ دیا مگر میں نے قبول نہیں کیا، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف کے طریقے پر میرا حق 1 درہم بنتا ہے۔ آپ مجھے سمجھائیے کہ میرا حق 1 درہم کیسے ہے، پھر میں 1 درہم قبول کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 8 روٹیوں کے 24 حصے تم 3 آدمیوں نے کھائے۔ یہ پتہ نہیں کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ کھایا، اس لیے یہ سمجھ لو کہ سب نے برابر برابر کھایا ہے، یعنی ہر ایک نے 8 حصے کھائے۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھا لیے، تمہارا 1 حصہ باقی رہا، اور تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے 8 حصے کھائے، اس کے 7 حصے باقی رہے۔ تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 حصہ کھایا اور تمہارے ساتھی کے 7 حصے کھائے۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ تفصیل سننے کے بعد اس جھگڑے والے شخص کو 1 درہم لینا پڑا۔ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 دیے اور وصیت کی، جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000۔ آپ نے فرمایا، اب تم اس کو 9,000 دو گے، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہے، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال و اولاد ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مال و اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے، حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلاۃ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اور اس نے جو یہ کہا کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اولاد ہے، وہ ذات و یکتا بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ ہی کیا ہے جہاں ابو الحسن نہ ہو، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واقعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت معلوم ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو لوٹنے کا حکم دیا تو اس بارے میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی۔ اس وقت آپ کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ انہوں نے اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھی تھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، علی کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے دعا مانگی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت و خدمت میں تھا، لہٰذا اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ وہ نماز عصر ادا کر سکے۔ اسما بیان فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پھر طلوع ہو کر آیا اور اس کی روشنی پہاڑوں اور زمین پر پڑنے لگی۔ یہ واقعہ خیبر کے مقام صحبہ پر پیش آیا۔